ہر شیعہ کا دل تڑپتا ہے کہ وہ اس روضے کے پاس پہنچ جائے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام اپنے باوفا اصحاب کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ میں یہ بات پیش کی گئی ہے کہ قدموں کو چھوٹا چھوٹا اٹھائے، یہ خود جو قدم کا چھوٹا اٹھانا یہ ایک ادب کا تقاضا ہے۔ لیکن امام حسین کے حرم میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس کا مطلب آپ کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ اس زیارت کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی شاید پتہ چل جائے کہ ہماری مقصد خلقت کا مقصد کیا ہے، وہ ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، وہ ہمیں کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ عظمت ہمارے وجود کا حصہ بنے کہ جو حقیقت میں مقصد ہے زیارت کا۔ میں ایک بزرگ عالم دین سے سنا، انہوں نے کہا کہ کبھی پیاس کے عالم میں جا کے امام حسین کی زیارت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر شیعہ کے دھڑکتے دل کی آواز ہے کربلا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو کربلا پہنچا دے اور اس جگہ پہنچا دے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے باوفا اصحاب کے ساتھ قربانی پیش کی۔ قربانی کس لیے پیش کی؟ تاکہ اللہ کے دین کو بچایا جا سکے، رسول اللہ کے دین کو بچایا جا سکے، اللہ کا نام بچایا جا سکے۔ ہر شیعہ کا دل تڑپتا ہے کہ وہ زیارت کرے، ہر شیعہ کا دل تڑپتا ہے کہ وہ اس روضے کے پاس پہنچ جائے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام اپنے باوفا اصحاب کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اور یہ تڑپ ہمارے لیے میر انیس نے بڑی اچھے انداز میں واضح کر دی کہ اے بخت رسا روضہ شبیر دکھا دے، جو خانہ رحمت ہے وہ تعمیر دکھا دے، دربار شہ بے کس و دلگیر دکھا دے، اس عرض فلک قدر کی توقیر دکھا دے، جنت کو نہ دیکھوں نہ رخ حور کو دیکھوں، حسرت ہے کہ دیکھوں تو اسی نور کو دیکھوں۔ ہم اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نئے سوالات کے ساتھ کہ مثلا زیارت کے آداب کیا ہیں، وہاں پہنچ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے سوالات انشاءاللہ اس میں کور ہوں گے۔ ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا ذیشان حیدر نقوی صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا عرفان حیدر صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ قبلہ آپ شروع کرتے ہیں کہ جب زیارت کے لیے مثلا جاتے ہیں زائر، تو وہاں پہنچنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کے ایک ادب آداب ہوتا ہے۔ انسان دسترخوان پر بھی بیٹھتا ہے تو اس کا ایک ادب ہے، آداب ہے، کیسے بیٹھنا چاہیے، پہلے سے ہاتھ دھو لے، بیٹھے بسم اللہ کہے، الحمدللہ کہے۔ تو جب ایک دسترخوان کے بھی آداب ہیں، ملاقات کے آداب ہیں، ہم ایک دوسرے کے سے ملاقات کرتے ہیں، دوستوں سے ملاقات، ماں باپ سے ملاقات، سب کے آداب ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے جائے، زیارت ائمہ کے لیے جائے اور آداب نہ ہوں۔ تو ان آداب کے سلسلے میں اگر مختصر سی انفارمیشن ہمارے سامعین کو اور ہمارے ناظرین کو مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور یہ بہت اہم ہے کہ انسان جب امام معصوم کے پاس جا رہا ہے، جب کہ ہم اس کا لحاظ و پاس کرتے ہیں، اگر ہم کسی عام شخص سے ملنے جاتے ہیں تو خود کو آمادہ کرتے ہیں، خود کو آراستہ کرتے ہیں، اور یہ تو خود حجت خدا کی بارگاہ ہے۔ تو جیسے ہم نے گزشتہ پوڈ کاسٹ میں بیان کیا کہ جیسے امام نے فرمایا کہ انسان اس کی تیاری اپنے گھر سے کرتا ہے، گھر سے کر کے، اور ہم نے بیان کیا کہ 8ویں امام نے کہ غسل کی جو افادیت اور اس کا جو ثواب ہے، اسی اعتبار سے انسان جب گھر سے آ رہا ہے تو خود کو آمادہ کر رہا ہے روحی طور پر، جسمی طور پر، کہ وہ جس بارگاہ میں جا رہا ہے اس کے لیے خود کو آراستہ کر سکے۔ تو اس میں غسل کے بعد جو انسان کوشش کرے کہ جب بھی مشاہد مقدسہ میں وارد ہو تو وہ باوضو وارد ہو اور احترام کا لحاظ رکھے، بلکہ روایات میں یہ بات پیش کی گئی ہے کہ قدموں کو چھوٹا چھوٹا اٹھائے، یہ خود جو قدم کا چھوٹا اٹھانا یہ ایک ادب کا تقاضا ہے۔ ہاں، یعنی اس کا فلسفہ یہ ادب کا، جی اب دیکھیے، یعنی جانے سے پہلے یہ اس مزور کا، اس ہستی کی عظمت آپ کے وجود میں آ رہی ہے، تو اس عظمت سے آپ کے قدم اس کی عظمت سے حکم ہے کہ چھوٹے چھوٹے اٹھائے جائیں۔ تو آپ دیکھیے یہ خود ایک جو مقدمہ ہے، یعنی جتنا انسان اس طرف سے اپنی اس چیز کو پیش کر رہا ہے وہاں سے جواب اس سے زیادہ آئے گا یقیناً۔ تو جو پہلا مرحلہ وہ یہی ہے کہ غسل کے بعد انسان باوضو، اور جب پہنچے اس مقام پر تو خود کو آراستہ کرے۔ ابھی اس آراستگی میں کچھ فرق کرتا ہے
کہ ہم اربعین کے بارے میں جو سید الشہداء کا جو حساب ہے اس میں تھوڑا سا جدا ہے کہ اگر وہاں پر کیونکہ مظلوم اور ایک شہید اور امام کی منزلت ہے، وہاں پر یہ چیز نہیں ہے. باقی اماموں میں ہے کہ انسان خود کو معطر کرے، لیکن سید الشہداء کی بارگاہ میں کہا کہ نہیں، اگر ہو انسان تو پہلی زیارت انہی کپڑوں میں کرے کہ جو آیا ہے، یعنی خاک آلود اور غبار آلود کپڑے میں جو آیا ہے اور خستگی کی حالت میں تھکا ہوا ہے، رنج و غم ہے، کیونکہ وہ جو اس کا تاثر اس وقت ہوگا کہ وہ جو خستگی کے ساتھ جا رہا ہے، تو وہ جو اس کے جو احساسات کیفیت ہوگی وہ اور زیادہ اجاگر ہو جائے گی اس لحاظ سے. اسی طریقے سے ایک اور جو ادب ہے وہ ہے عزت دخول، کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی گھر جانا ہو تو پہلے انسان اجازت لیتا ہے. عام طور پہ بھی آدمی کسی کے گھر جاتا ہے دق الباب کرتا ہے، اجازت لیتا ہے کہ آپ گھر پہ ہیں نہیں ہے، اجازت ہے ہم اندر آ جائیں. ایسا جی اس لیے وارد ہوا ہے روایات میں کہ جب بھی مشاہد مقدس جایا جائے تو وہاں پر اذن دخول باقاعدہ پڑھے وہ زیارت نامے سے پہلے ہی لکھا ہوتا ہے. تو اس میں باقاعدہ بیان کیا جا رہا ہے. جب یہ معصوم نے اس اذن دخول کو بیان کیا تو وہاں پر باقاعدہ آیت سورہ احزاب سے جو ہے استناد کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. تو اب یہاں پر جو معصوم فرما رہے ہیں کہ اب تم اس طرح سے کہو کہ خدا نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ ہرگز داخل نہ ہونا بغیر اجازت کے، بغیر اجازت کے. بس مفسرین نے جہاں پر اس بیوت النبی سے ازواج کے گھروں کو ذکر کیا ہے، انہی میں ایک گھر جناب زہرا اور مولا کائنات علیہ السلام کا بھی ہے، اور اسی لحاظ سے تمام اولاد جو ہے وہ بیوت النبی میں داخل ہوں گے. تو اس لحاظ سے یہ تاکید کی گئی کہ پہلے اجازت لی جائے اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے ان کے روزے اور ان کے ذریعے میں، یعنی ان کے روزے میں داخل ہوں اور جا کر پھر زیارت کریں. تو خود یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ یہ روضات مقدسات جو ہیں وہ اہل بیت نبی علیہ السلام میں داخل ہیں. یعنی خود امام کا یہ فرمانا کہ تم یہ کہو کہ جب داخل ہوتے وقت یہ کہو، بالکل بالکل، کہ یہ گھر بھی بیوت نبی میں ہی شامل ہے. یعنی یہ گھر بھی جو نبی کا گھر ہے، اور یہ گھر جو اہل بیت علیہ السلام جہاں پہ مدفون ہے یا جہاں ان کی قبر ہے جو حرم ہے، یہ بھی بیت نبی ہی ہے، نبی کا ہی گھر ہے، یہ شامل. بالکل، بہت عمدہ گفتگو کی آپ نے. قبلہ اس سلسلے میں اگر آپ آداب کے سلسلے میں کچھ فرمانا چاہیں تو ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب کا جہاں تک تذکرہ ہے، اور یہ کہ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے آداب دیکھیں اور دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کے حرم میں جب آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے تو اس کے آداب میں کچھ فرق ہے. جس طرح قبلہ نے بھی بیان کیا کہ جب بھی کسی حرم میں داخل ہوں تو اذن دخول یعنی اجازت لے کے آپ حرم میں داخل ہوں. امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بھی اسی طرح ہے کہ جب آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں تو اذن دخول پڑھیں. باقی جگہ پہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا قلب جو ہے وہ رقت قلبی اگر آپ میں پیدا ہو جاتی ہے تو آپ حرم میں داخل ہو جائیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے حرم میں مختلف ہے. خود زیارت امام حسین علیہ السلام کے احکامات دیگر حرم سے جو ہیں وہ مختلف ہیں. یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہونے کے لیے جاتے ہیں اور اذن دخول پڑھتے ہیں تو یہاں پہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو اجازت ملی یا نہیں ملی؟ حرم میں داخل ہونے کی اجازت کیا ہے، اس کی حرم میں داخل ہونے کی اجازت ملی یا نہیں ملی، اس کی نشانی کیا ہے؟ گئے ہم نے صرف ابھی اجازت طلب کی ہے کہ کیا اجازت ہے کہ ہم اندر آ جائیں. جی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اجازت مل گئی ہے تو ہمیں اندر جانا ہے؟ دوسرے جو حرم ہے اس میں آپ اذن دخول پڑھیں، رقت قلبی ایجاد ہوگی، پیدا ہوئی، آپ حرم میں داخل ہو جائیں. لیکن امام حسین کے حرم میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس کا مطلب آپ کو اجازت مل گئی ہے اور آپ داخل ہو جائیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، نہیں آ پاتا. تو وہاں پہ بعض بزرگ علماء وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی ایسی کیفیت ہو تو حرم کے دروازے پہ بیٹھ جائیں اور توسل کریں. کس سے توسل کریں؟ امام حسین علیہ السلام کی 3 یا 4 سالہ بیٹی جناب رقیہ، جنہیں ہمارے یہاں بر صغیر میں جناب سکینہ کہا جاتا ہے، امام کی اس کمسن بیٹی سے توسل کریں اور یہ کہیں کہ مولا آپ کو آپ کی اس بیٹی کا واسطہ، آپ نے ہمیں ہمارے وطن سے یہاں تک بلا لیا، ہمارے گناہ آڑے آ رہے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، آپ کو آپ کی اس بیٹی کا واسطہ. اور یہ بزرگ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ امام کی اس بیٹی کا واسطہ دیں گے کہ جو آیت اللہ کشمیری کے نزدیک باب الحوائج ہے،
تو امام آپ کو یقیناً اپنے در پہ آنے کی اجازت دیں. نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے. ابھی ہم سے جڑیں. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. دوسرے، جب آپ حرم میں جاتے ہیں، مثلا آپ مشہد میں جا رہے ہیں، وہاں پہ یہ ہے کہ آپ عطر لگا کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، جی، نیا لباس پہن کے جائیں. لیکن امام حسین کے حرم میں یہ نہیں ہے. آپ جس طرح زیارت کے لیے آئیں وہی گرد آلود، غبار آلود چہرے کے ساتھ جو ہے آپ امام حسین کی زیارت کے لیے آپ جو ہیں وہ حاضر ہوں. اور کسی نے بہت اچھی بات کی کہ امام حسین، بعض ایسے آداب ہیں کہ جو روایات میں بیان ہوئے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو انسان کی معرفت کی بنیاد پر ہیں. جی، مثلا آپ یہ دیکھیں کہ کربلا میں بعض ایسی خواتین ہیں جن کے بارے میں خود آغا بندانی نیشاپوری یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں خود حرم میں موجود تھا اور ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی. تو میں نے خادم سے کہا کہ یہ بچہ کافی دیر سے رو رہا ہے، اس کی ماں اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی، بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو خادم نے کہا کہ ہمارے ہاں بعض ایسے قبائل ہیں کہ جب وہ زیارت کے لیے آتے ہیں تو حرم کے حدود میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتے. یہ ادب کا تقاضا ہے. آپ یہ دیکھیں، پھر بیان ہوا ہے، بعض علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جب آپ کربلا میں جاتے ہیں تو شکوہ نہ کریں کہ جگہ اچھی نہیں تھی، کھانا اچھا نہیں تھا، انتظام اچھا نہیں تھا. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ بھی گلہ شکوہ نہ کریں کہ بہت گرم موسم تھا. کربلا میں جب جاتے ہیں تو کربلا کا نام ہی کربلا، رنج و مصیبت مشکلات کا. وہاں پہ ظاہر ہے کہ جو بیوی کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، تو کربلا میں جب آپ بھی جائیں بس مولا نے آپ کو بولا ما رأیت الا جمیلا، مولا آپ کا شکر، مولا ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ گوشت کھانے کے لیے بھی پھر شاید اسی وجہ سے ہے کہ وہاں جا کر گوشت نہیں کھاتا ہے. ایک روایت بالکل ایسا ہے، ادب کے لحاظ سے آداب میں شمار ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے انسان گوشت کھانے کو ترک کر دے اور لذیذ کھانا سے جو ہے وہ پرہیز کر دے. تو یہ ساری چیزیں آداب میں جو ہیں وہ شامل ہیں. وہاں پہ کسی کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرے. مثلا خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مفضل ابن عمر سے بیان فرمایا، یہ زیارت کے سلسلے میں ہے، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بالکل. امام نے فرمایا کہ امام حسین کی زیارت پہ جانا نہ جانے سے بہتر ہے. یعنی تاکید کر رہے ہیں کہ کس سے فرمایا یہ؟ مفضل ابن عمر سے فرمایا. بہت امام عظیم صحابی، ان کی کتاب ہے توحید کے اوپر، انہوں نے بہت اچھی عمدہ کتاب لکھی انہوں نے امام کے حکم پر. اور یہ امام فرما رہے ہیں، پہلا جملے اس پہ غور کیجئے، امام فرما رہے ہیں کہ تمہارا زیارت پہ جانا نہ جانے سے بہتر ہے. پھر کہتے ہیں لیکن تم لوگوں کا زیارت پہ نہ جانا زیارت پہ جانے سے بہتر ہے. یعنی بہتر ہے کہ تم نہ جاؤ زیارت پہ، بہتر ہے نہ جاؤ. یہاں پہ جناب مفضل کہتے ہیں مولا آپ نے میری کمر توڑ دی یہ کہہ کے کہ ہم امام حسین کی زیارت کے لیے نہ جائیں، یعنی یہ بہتر ہے زیارت پہ جانے سے. امام نے کہا ہاں، جس انداز سے تم لوگ جاتے ہو بہتر ہے اس انداز سے نہ جاؤ. پھر امام نے بیان کیا کہ جب تم اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ جاتے ہو کس انداز سے جاتے ہو؟ سبحان اللہ. کم سے کم اسی انداز سے امام حسین کی زیارت کے لیے آ جائیں. اور یہاں پہ میں ایک بزرگ عالم دین سے سنا، انہوں نے کہا کہ کبھی پیاس کے عالم میں جا کے امام حسین کی زیارت کیجیے تاکہ امام حسین کو احساس ہو کہ آپ کربلا میں آئے ہیں. اپنے بچوں کو، بعض تو کہتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا پھر زیارت کے لیے جائیں گے. روایات میں ہے کہ اگر آپ نے کم سن بچے کے ساتھ جا رہے ہیں زیارت کے لیے اس کا الگ سے ثواب ہے. ان آداب کا جو ہے وہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی یہ کہ زیارت پہ جائیں تو ان تمام چیزوں کا کہ جو عام طور سے عادی حالات میں انسان رہتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، آرام و آسائش کے ساتھ رہتا ہے، وہاں جا کے جدا ہو جاتے ہیں. اور یہی چیز اور یہی انداز جو ہے دوسرے ائمہ کی زیارت سے اس زیارت کو جدا کرتے ہیں. دوسرے ائمہ کی زیارت میں اس طرح سے وارد نہیں ہوا ہے کہ وہ آپ جائیے تو یعنی جو ابھی آپ نے جو چیزیں بیان کی، زیادہ سے زیادہ آپ کو خشوع و خضوع، محزون کا لفظ شاید محزون کا لفظ نہیں کہ محزون نہ، یہ ہے کہ غسل کر کے جائیں تمام ائمہ کی اور زیارت کرنے کے لیے. یہاں پہ بھی ہے، روایات میں ہے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے بھی جائیں تو جب فرات پہ پہنچے تو غسل کریں، مثلا کربلا میں پہنچے تو غسل کر کے زیارت جائیں. بعض علماء کا یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ جب پہلی زیارت کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ جس انداز سے آپ آئے ہیں اسی سفر میں جو ہے اسی یعنی کہ گرد آلود چہرے
چہرے کے ساتھ اسی لباس کے ساتھ جو ہے لیکن پاکیزہ لباس کے ساتھ جو ہے آپ جا کے زیارت کریں. قبلہ بہت اچھی آپ نے گفتگو کی کہ زیارت کے لیے یعنی جب جا رہے ہیں تو بہرحال بہت سارے آداب ہیں جو ابھی آپ دونوں نے بیان کیا, ہمارے ویورز کے لیے انشاءاللہ انفارمیٹیو رہے گا. اب اس کے بعد کون سے اعمال رہ جاتے ہیں, یعنی یہ کہ زیارت نامہ, زیارت کس طریقے سے پڑھی جائے اور زیارت ناموں میں کیا چیز موجود ہے, اگر وہ ہمارے ویورز کو بتا دیں آپ تو بڑی مہربانی ہوگی. جی دیکھیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں جو اہم چیز ہے وہ زیارت نامہ, اور ہمارے پاس جو زیارت نامے ہیں اس کے لیے بہت تاکید ہے کہ یہ زیارت نامے باقاعدہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ یہ معصور یعنی آئمہ علیہ السلام کے ان زیارت ناموں سے نقل ہوئے ہیں. اور خود جب علماء نے ان کی تفسیر کی ہے اور بیان کیا ہے تو اس میں بہت تاکید کی ہے کہ جب آپ زیارت نامے کو پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے عربی میں پڑھنا چاہیے, لیکن یہ زیارت نامہ ہر معصوم کا ایک شناختی کارڈ ہے, یعنی ان کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے. جی, آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کی. وہ جا کے خالی عربی عبارتیں نہ پڑھ لیں بلکہ ان کا ترجمہ بھی پڑھیں. جی تو پہچانیں گے کہ ائمہ ہیں کیا, یعنی آپ عربی جب پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ دیکھیں کہ یہ ہم کن کلمات سے امام نے کہا ہے کہ اپنے اس صاحب مزور کو یا زیارت جس کی زیارت کریں ان کو آپ مخاطب کریں. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے پاس تمام زیارتیں, آپ خود اس میں چاہے زیارت وارثہ ہو چاہے زیارت عاشورہ ہو, اور بالخصوص جو 10ویں امام ہادی علیہ السلام نے ہمارے پاس ایک زیارت جامع کبیرہ کو بیان کیا. جامع کبیرہ میں گزارش کروں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس زیارت کے جو ترجمہ اس کو بیان پڑھیں. یہ زیارت نامہ خود آئیڈینٹیفیکیشن ہے اہل بیت علیہ السلام کی. ہم جہاں عربی عبارت سے امام کو مخاطب کر رہے ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم اس عبارت میں امام کو مخاطب کریں, امام سے کیا کہہ رہے ہیں, اور انہی زیارت نامے کے ضمن میں اس امام کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ وہ عظمت ہمارے وجود کا حصہ بنے کہ جو حقیقت میں مقصد ہے زیارت کا. کہ ہم نے بیان کیا کہ یہ زیارت جہاں جسمی طور پر وہاں قلبی لگاؤ اور قلبی اتصال اور اس لگاؤ کا نام ہے کہ جو حقیقت میں زیارت کا مقصد اور مفہوم ہے کہ جو یقیناً ہمیں خدا تک پہنچانے والا ہے. یعنی ان زیارات کو اگر ہم ٹھیک سے پڑھ لیں اور اس کے مفہوم اور اس کے ترجمے پر اگر متوجہ ہو جائیں تو ہم ائمہ کو کچھ حد تک یعنی ان کو پہچان سکتے ہیں کہ کس وجہ سے وہ بھیجے گئے, کون سی ضرورتیں تھیں جن کو وہ پورا کر رہے ہیں. اگر ان زیارتوں کو پڑھیں گے تو شاید اس وجہ سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, یعنی کہ وہ اس زیارت کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی شاید پتہ چل جائے کہ ہماری مقصد خلقت کا مقصد کیا ہے, وہ ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں, وہ ہمیں کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں. پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ جب ہم ان کی عظمت سے آشنا ہوں گے تو ان کے پیغام سے قریب ہوں گے. اور جب پیغام سے قریب ہوں گے یعنی ان کا پیغام کیا ہے کہ یہ تمام ائمہ آئے ہمیں خدا کا بندہ بنانے کے لیے. تو اگر ان کی معرفت بتائے گی کہ ان کی معرفت ہی سبب بنے گی خدا کی معرفت کا کہ جو ہماری خلقت کا حقیقی مقصد ہے. سبحان اللہ, بہت عمدہ گفتگو رہی. قبلہ تو یہاں تک تو آ گیا کہ زیارت نامے تک آ گیا, یعنی ایک زائر اپنے گھر سے نکلا اور گھر سے نکلنے کے بعد سفر کی صعوبتیں مشکلات کو برداشت کرتا ہوا پہنچا ہے ائمہ کی بارگاہ میں, وہاں اذن دخول ہوئی, زیارت پڑھی. اب اگر وہ رخصت ہو رہا ہے تو کیا اس وقت کے بھی آداب ہیں کہ وہ کس طریقے سے رخصت ہوگا, کیسے وہاں سے وداع ہوگا؟ جی بالکل, روایات میں بیان ہوا ہے. اور وداع کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک نقطہ بیان کر دوں کہ جب آپ حرم میں ہیں زیارت کے بعد نماز کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے کہ نماز ضرور پڑھیں. زیارت کی 2 رکعت نماز جو ہے, کسی بھی امام معصوم کی بارگاہ میں جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں. اور عام طور پہ ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی کے گھر جاتے تو خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں, اور یہ نماز پڑھنے کے بعد یہی کہا گیا ہے کہ پروردگار یہ 2 رکعت نماز میری طرف سے امام کے لیے ہدیہ ہے, صحیح, ایک تحفے کے طور پہ, اور نماز سے بہتر تحفہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور نماز کے بعد جو ہے آپ جب دعائیں پڑھتے ہیں حرم میں اور جب رخصت ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں پاکستان میں بعض احباب ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں زیارت وداع نہیں پڑھنی چاہیے. اچھا, اگر ہم زیارت وداع پڑھیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ امام دوبارہ ہمیں اپنے در پہ نہیں بلائیں گے. اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ چیزیں, یہ شبہات کہاں سے آتے ہیں, اور یقیناً اس کے پیچھے کچھ عوامل کار فرما رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں. بہرحال ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ جو زیارت وداع ہے یہ خود بھی امام معصوم نے بیان کیا ہے. اور ہمارے ہاں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی یہ کہ جب ہم کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, اجازت لے کے داخل ہوتے ہیں, جتنی دیر وہاں پہ قیام رہے, اور اس کے بجائے رخصت ہو رہے ہیں تو تب خدا حافظی کر کے جاتے ہیں, اجازت لے کے جاتے ہیں.
اور یہاں پہ بھی جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ زیارت بذات خود ایک ملاقات ہے، امام سے ملاقات ہے، امام کے گھر میں آ رہے ہیں، اس کے کچھ آداب ہے جیسے کہ مولانا نے بھی بیان کیا. پہلے اذن دخول ہے، پھر آپ زیارت نامہ پڑھتے ہیں، اور زیارت نامے کے بعد جو ہے نماز اور دوسری دعائیں. جب آپ رخصت ہو رہے ہیں تو امام سے آپ اجازت لے کے آئیں. اور اگر آپ یہ جو زیارت نامہ ہے اس کے اگر مختلف زیارت نامے جو ہیں زیارت وداع کے طور پہ جو پڑھے جاتے ہیں وہ مختلف ہیں. مثلا امام مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو زیارت نامہ بطور وداع پڑھا جاتا ہے، اس میں پہلے یہ ہے کہ آپ ان 12 اماموں کی امامت کا اقرار کرتے ہیں، خدا کی توحید کا اقرار، نبوت کا اقرار، ائمہ کی امامت کا اقرار. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے جو ایک مشترک جملہ ہے، میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا، وہ 2 دعائیہ جملے ہیں. اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ پروردگارہ اس زیارت کو میری زندگی کی آخری زیارت قرار نہ دے، اور اگر اس زیارت کو میری زندگی کی آخری زیارت قرار دے، کیونکہ موت تو برحق ہے، تو پھر اس زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ ایک مشترک جملہ جو آپ کو تقریباً تمام زیارت وداع میں ملے گا وہ یہی ہے کہ، اور یہ دو جو دعائیں ہیں، یہ جو 2 دعائیں ذکر ہوئی ہیں زیارت وداع میں، اس کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ اگر پہلی دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو اس کے بعد دوبارہ توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ دوبارہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. لیکن اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر دعا کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا اور مجھے موت آ گئی تو پھر اس زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا اور مجھے زائر حسین قرار دینا. صحیح، جس امام کی بھی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ ایک زیارت وداع ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے، میری زائرین سے بھی یہی گزارش ہے کہ جب بھی جہاں کہیں بھی جس امام معصوم کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں پہ جب آپ رخصت ہو رہے ہوں تو زیارت وداع ضرور پڑھیں. ہاں، یعنی یہ کہ ہم اس انداز سے وہاں سے رخصت ہوں کہ اللہ ہماری زیارت کو قبول کرے، اس کو آخری زیارت قرار نہ دے، اور اگر آخری زیارت ہو تو اس زیارت کو ہماری قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. انشاءاللہ اسی توفیق کے ساتھ اور اسی دعاؤں کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں زیارت پہ جائیں. اللہ توفیق دے اور ہماری زیارتیں قبول ہوں. قبلہ اب چلتے ہیں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ وقت بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم اپنے وطن میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو درگاہیں ہیں، درگاہیں میں جاتا ہے کبھی کوئی انسان زیارت کرنے کے لیے، جو وہاں شبیہیں بنائی جاتی ہیں، یا خود یہاں کبھی ایران میں یا عراق میں زیارتوں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ آنے کے بعد سجدہ کرتے ہیں وہاں چوکھٹ پہ، جو دہلیز ہوتی ہے زرعی کی جہاں روضہ ہے وہاں کے سجدہ کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں، اور خاص کر وہابی فرقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ شیعہ اسی لیے ہم لوگوں کو وہ لوگ مشرک کہتے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں. یہ کیونکہ اللہ کا ہی سجدہ واجب ہے اور یہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو اس کے سلسلے میں اگر ہمارے ناظرین کو آپ جواب دے دیں تاکہ ان کے لیے بھی واضح ہو جائے کہ یہ جو سجدہ کر رہے ہیں یہ کون سا سجدہ ہے، کیا ہم شرک کر رہے ہیں یا یہ کہ کس ذات کا سجدہ ہے یہاں پہ. جی، زیارت کے موضوع پہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ جس کو حل ہونا چاہیے. عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے زائرین جو ہیں وہ جب داخل ہوتے ہیں تو چوکھٹ پر اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں. اب یہ خود خالصتاً ایک فقہی بحث بھی ہو جاتی ہے اگر انسان دیکھا جائے تو کہ شریعت اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ جو ہم پر فتویٰ لگایا جا رہا ہے وہ بھی شریعت کی ہی ضمن لگایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سجدہ جو ہے وہ فقط خدا کے لیے ہے اور غیر خدا کو سجدہ کرنا شرک ہے، اور یہ شرک جو ہے وہ گناہ ہے اور یہ بدعت ہے. تو اس کو یہیں سے حل کیا جائے. اور فقہی اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے یہ جو خود چوکھٹ پر پیشانی کو لگانا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں بالکل واضح. اگر یہ چوکھٹ پر سر رکھنا انسان شکر الہی بجا لا رہا ہے، کہ جو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا تھک کے آیا ہے، اتنی مشقت یعنی اس کو توفیق ملی کہ یہ وہاں تک پہنچا، بالکل یہ بہت ہے زیارت کے لیے اللہ نے توفیق دی. حقیقتاً یہی ہے کہ آپ جیسے دیکھیں کہ انسان جب جاتا ہے تو وہ شکر خدا کا کرتا ہے، پروردگار تیرے لاکھ لاکھ شکر، اور اس کا جو سر ہے وہ جھک جاتا ہے. تو اگر دیکھا جائے اس لحاظ سے تو بالکل واضح ہے، تمام مجتہدین تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر یہ پیشانی کو چوکھٹ پر لگانا یہ شکر ہے اس بات کا کہ اس نے توفیق کوئی حرج نہیں ہے، اور بلکہ یہ ثواب بھی ہے کہ آپ نے خدا کی بارگاہ میں اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کیا. لیکن ہاں دوسری جانب اگر خدا نخواستہ کوئی جان بوجھ کر یا جہالت میں اس سجدے کو جو ہے وہ صاحب زرعی کے بارے میں کر رہا ہے تو یہ مطلقاً بالکل، کیونکہ یہ شرعاً
اس بات پر کوئی بھی شائبانی تمام علماء متفق ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. تو اس کا تعلق کیا ہوا؟ وہ انسان کی اس نیت سے ہوا ہے کہ اگر وہ چوکھٹ پر سر جھکا رہا ہے، اگر وہ سجدہ شکر ہے تو وہ ثواب بھی ہے اور ایک ادب بھی ہے. لیکن یعنی ہماری نیت، ہم اپنے ناظرین سے کہنا چاہیں گے، قبلہ ہی بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم جائیں سجدہ کریں کوئی مشکل نہیں، لیکن دل میں یہی نیت ہونی چاہیے کہ اس نے یہ توفیق دی ہے کہ آج ہم اس عظیم چوکھٹ پر پہنچے ہیں، عظیم ذریع، عظیم صاحب قبر کے پاس آئے ہیں، اللہ کی حجت کے پاس ہم اپنے سر کو سجدے میں رکھ رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے یہ توفیق کرامت فرمائی. تو یہ سجدہ کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ شرک بھی نہیں ہے بلکہ یہ ثواب کا باعث بنتا ہے. فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. اس میں ایک نقطہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایڈ کر دوں. آپ دیکھیں کہ اسے جیسے قبلہ نے بیان کیا کہ یہ آداب میں سے بھی ہے. صحیح ہے. مثلا مرحوم مستنبط اپنی کتاب میں جو ہیں اسے آداب زیارت میں سے شمار کرتے ہیں. علامہ امینی اسے آداب زیارت میں سے شمار کرتے ہیں. آیت المجتہدی سیستانی کی کتاب چاہے صحیفہ حسینیہ دیکھ لیں یا صحیفہ مہدیہ جہاں پہ آداب زیارت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں پہ اسے آداب میں سے شمار کیا گیا ہے کہ آپ دہلیز کو چومیں اور سجدہ کریں. یہ سجدہ شکر کی نیت سے ہے. جیسا قبلہ نے بیان کیا کہ پروردگار تو نے توفیق دی ہے کہ ہم اس در پہ آئے. اور امام سجاد علیہ السلام کو جو خود سجاد اور سید الساجدین کہا جاتا ہے، کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ اس کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ سجدہ آپ کے جو سجدہ تو بہت طویل سجدہ کیا کرتے تھے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی نعمت ملتی تھی تو آپ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ خدا کا جو ہے سجدہ کیا کرتے تھے. اور نماز کے بعد بھی ہم جو ہیں جو سجدہ شکر کرتے ہیں کس وجہ سے ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے توفیق دی، تیری توفیق سے میں نے یہ نماز ادا کی. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے توفیق دی اور زیارت جیسی نعمت عظمیٰ عطا کی. تو لہٰذا یہاں پہ علماء اس سجدے کو بالکل جائز سمجھتے ہیں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. ہمارے ناظرین کے لیے بات واضح ہو گئی واقعی کہ جو وہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں ایک تو تہمت لگائی جاتی ہے کہ لوگ مشرک ہو گئے ہیں، اور تو زیارت کے لیے ہی کیا کیا فتوے لگتے تھے اور اس پر جو ہے وہاں سجدہ ہو رہا ہے. تو یہ سجدہ جو ہے وہ اس بات کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے. قبلہ اب اپنی گفتگو کو اختتام پر لاتے ہیں. ایک اور سوال جو عام طور سے کیا جاتا ہے اور جس کی طرف متوجہ بھی کرتے ہیں وہاں لوگ کہ جو جب انسان زیارت کے لیے پہنچتا ہے زری کے پاس، صاحب قبر کے پاس، چاہے امام حسین علیہ السلام ہو، چاہے دیگر ائمہ ہو، امام رضا علیہ السلام کی زری ہو یا 8ویں امام 9ویں امام، تو وہاں جانے کے بعد نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے اس اعتبار سے کہ اس کی پشت جو ہے وہ زری کی طرف ہے؟ جی کیونکہ یہ اکثر ہوتا ہے وہاں پر کہ یا پشت کے طرف یا زری کی طرف پشت کرنا ہی صحیح نہیں ہے، یا ایک نماز کے وقت کوئی خاص وقت ہے اس وقت. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے صحیح کہ کیا زری کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آداب کو مد نظر رکھا جائے تو ظاہراً ادب کا یہ تقاضا ہے کہ امام معصوم کی طرف پشت نہ کی جائے، آپ زری کی طرف پشت نہ کریں. اور فقہا کا بھی یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ زری کی طرف پشت کر کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ توہین شمار ہوتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. بعض نے اسے جو ہے وہ مکروہ جو ہے وہ شمار کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تصویر ہمارے سامنے لگی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ حرم امام حسین میں باب قبلہ سے یہ تصویر لی گئی ہے. یہاں پہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے باجماعت جب نماز ہوتی ہے تو حرم کے دونوں طرف دونوں صحن میں جو ہے وہ نماز ہوتی ہے، لیکن یہ جو بیچ کا جو راستہ ہے یہاں پہ نماز کے لیے کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیتے کیونکہ یہ پشت ہو جائے گی. جی اگر یہاں پہ آپ کھڑے ہوں گے تو پشت آپ کی بالکل ذریعہ مطہر کی طرف ہوگی. صحیح، تو لہٰذا یہاں پہ بنا رکھا ہے انہوں نے جی تو یہاں پہ جو ہے کھڑے ہو کے کسی کو نماز پڑھنے نہیں دیتے کہ اجازت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ خود حشام ابن سالم کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے آ کے امام سے پوچھا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کہ کیا مولا آپ کے جد کی زیارت کے لیے جانا چاہیے؟ آپ نے کہا ہاں بالکل جانا چاہیے، خدا کی نعمت ہے، بالکل جانا چاہیے. پھر عرض کیا خود پھر امام نے فرمایا اس کے بعد کہ صرف زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے بلکہ قبر مطہر کے نزدیک نماز بھی پڑھنی چاہیے.
اور پھر خود امام نے وہاں پہ نقطہ بیان کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا البتہ قبر کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھی جائے, کیونکہ اگر آپ قبر کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی پشت جو ہے وہ قبر کی طرف ہوگی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں آداب کا یہ تقاضا ہے کہ جب امام نماز پڑھنے سے جو ہے وہ منع کر رہے ہیں کہ نماز کے دوران جو ہے وہ آپ قبر سے آگے کھڑے نہ ہو, اور زیارت میں آداب زیارت میں بھی یہ کہ زیارت جب آپ کر لیں تو الٹے پاؤں آپ جو ہیں وہ واپس آئیں. اب میرا اپنے ناظرین سے جو ہے وہ یہ ایک گزارش ہے میری یہ کہ جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور جب امام معصوم جو ہیں خود نماز سے منع کر رہے ہیں کہ زری کے سامنے کھڑے ہو کے پشت بزری نماز نہ پڑھیں, تو پھر جو لوگ وہاں پہ سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح پشت کر کے تصویر بنا رہے ہیں تو یہ آداب کے منافی ہے. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بالکل, ائمہ کو بعض روایت میں کہا گیا ہے جو امام ہیں, جو امام وقت ہیں, جو حجت ہیں, ان کو کعبہ کہا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر کعبہ کہا گیا تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی جاتی ہے. اس کو پشت کی طرف نماز کعبے کا, اگر کوئی قبلہ کی طرف نماز نہ پڑھے اور پشت بے قبلہ نماز پڑھے, نماز ہوگی؟ کبھی نماز نہیں ہو سکتی. اسی لیے جب ہم زیارت کے لیے جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری پشت نماز کے وقت, کم از کم نماز کے وقت پشت جو ہے ہماری وہ زری کی طرف نہ ہو. ہاں اگر واپس آ رہے ہیں تو اس کا بھی ایک احترام ہے, اس کا بھی ادب ہے کہ جب ہم واپس آ رہے ہوں تو الٹے پاؤں واپس آئیں, تاکہ یہ ادب اور احترام باقی رہے کہ ہم الٹے پیر واپس آ جائیں اور وہاں سے رخصت کریں. اور یہ بہت ہی اچھا نکتہ قبلہ کا فائدہ بھی ہے. جب آپ الٹے پاؤں آئیں گے تو آپ امام کی زری کو دیکھتے رہیں گے, زیادہ وقت جو ہے آپ کی نظروں کے سامنے امام کی زری رہے گی. قبلہ نے ایک بہت اچھی بات کہی, وہ تمام جوانوں سے بھی متعلق ہے کہ جب ہم وہاں جائیں تو خضوع و خشوع اور تمام کا تمام ہمارا کنسنٹریشن جو ہونا چاہیے وہ صرف زیارت ہونی چاہیے, صرف زری ہونی چاہیے, صرف صاحب قبر ہونے چاہیے. ان کو متوسل ہوں, ان سے بات کریں, ان سے اپنی حاجات کو بیان کریں, درد دل کو بیان کریں. بڑی مشکل سے وقت ملتا ہے وہاں جا کے فوٹوز کھنچوانا, سیلفی لینا, پشت کر لینا, زری سے اپنے آپ کو چپکا لینا, پھر فوٹو لینا. یہ ساری چیزیں جو ہے ادب کے خلاف ہیں, کیونکہ ہم عام طور سے بھی جب کسی کے گھر جاتے ہیں, کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں, تو کیا ہم اس کے پاس فوراً گھس کے اس سے فوٹو کھینچنے لگتے ہیں؟ نہیں, یہ کہ فوٹو لے لیں, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن یہ کہ کچھ آداب کا خیال رکھیں تاکہ حرمت باقی رہے. قبلہ اب آگے چلتے ہیں, لیکن ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ آخر ہماری زیارت قبول ہوئی؟ کوئی اثرات ہوتے ہوں گے اس کے کہ ہماری زیارت قبول ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے ہمارے پاس, یہ پتہ چل جائے کہ بھئی آپ کی زیارت قبول ہو گئی, آپ آئیں یہاں پہ. ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کسی سوال کیا معصوم سے کہ یا امام, یہ مثال کے لیے لا رہا ہوں تاکہ یہ, کیونکہ زیارت خود ایک عبادت ہے. سوال ہوا امام سے, امام معصوم ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہماری نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہے؟ ہاں بالکل. تو یہ جو جواب وہاں معصوم نے دیا بالکل وہی جواب ہمارے لیے, اس کیونکہ یہ بھی عبادت ہے. امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے تو تم یہ جان لو کہ تمہارے اندر تبدیلی کتنی آئی ہے, تم کتنا گناہ سے دور ہوئے ہو, کتنی برائیوں سے دور ہوئے ہو. بالکل, جیسے نماز سے پہلے اور نماز کے بعد اپنے آپ کو انسان چیک کرے کہ وہ کتنا اپنے آپ اپنی اصلاح کر پایا ہے. تو بالکل یہی انداز امام معصوم اور تمام زیارت کی ہے کہ اگر انسان یہ جاننا چاہے تو فقط اپنے آپ کو دیکھے کہ اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے. کتنی تبدیلی اگر وہ تبدیلی آئی ہے انشاءاللہ زیارت کے بعد, اگر تبدیلی آئی ہے تو قبول ہے انشاءاللہ, اور اگر کچھ کمی ہے تو انشاءاللہ کوشش کرے انسان کہ ان کمیوں کو دور کرے اور خود کو ویسا بنائے کہ جیسا یہ ائمہ ہمیں بنانے. سبحان اللہ, بہت عمدہ گفتگو ہے. اب آخری ایک اور رہ جاتا ہے تاکہ ہماری گفتگو بھی مکمل ہے. البتہ بہت سارے سوال ہوں گے, آپ لوگ کے ذہن میں بھی اگر سوال ہوں تو ضرور ہمیں انفارم کریں. ہمارے واٹس ایپ کا جو آفیشیل نمبر ہے اس پر اپنے سوالات کو آپ بھیج سکتے ہیں, اور خود یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کے کامنٹس باکس میں بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں, فیس بک پر بھی ہمارے اپنے سوال کو بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوال کو کور کیا جائے. رخصت ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ نیابت کا سلسلہ کیا ہے. جو لوگ نیابت کے لیے نیابت کے طور پر زیارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم آپ کی طرف سے نیابت کریں, کیا روش ہے, طریقہ, نیت وغیرہ کیسے ہونی چاہیے اس میں؟ اب یہ دیکھیے کہ خود کتاب صحیفہ رضویہ میں ایک دعا ہے کہ جو زیارت نیابتی کے بعد پڑھی جاتی ہے. جب آپ کسی کی نیابت میں زیارت کرتے تو اس کے بعد ایک دعا ہے, کتاب صحیفہ رضویہ پہ نقل ہوئی ہے. اور جو خود زیارت نیابتی کے جملے ہیں وہ آپ نے کس طرح سے, کیونکہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف سے جو ہے وہ زیارت کر رہے ہیں, نائب الزیارہ ہیں آپ کی طرف سے جو ہے, تو زیارت کا ایک جملہ ہے کہ جو زیارت نیابتی میں پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس امام معصوم کی زیارت کے لیے بھی جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے زیارت کریں اور کہیں کہ السلام علیکم یا مولائی من فلان ابن فلان,
فلاں ابن فلاں کی طرف سے آپ کی خدمت میں یا میرا مولا سلام پیش کرتا ہوں. اس کے بعد اتیتک زائرا عنہ، میں اس کی طرف سے جس کی طرف سے آپ زیارت کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں زیارت کے لیے. فاشفع لہ عند ربک، تاکہ آپ اپنے پروردگار کے پاس اس کی شفاعت کریں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ زیارت نیابتی کا جملہ ہے، یہ ایک جملہ کہہ کے آپ جو ہے. اور پھر اس کے بعد ایک دعا جو ہے وہ ذکر ہوئی ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کتاب صحیفہ رضویہ میں ہے، اس میں ذکر ہوا ہے مفصل 2-3 صفحات میں مشتمل یہ دعا ہے. اس میں کہا جاتا ہے اللہم ان فلان ابن فلان اوفدنی الی موالیہ و موالیہ، کہ فلاں شخص نے، فلاں ابن فلاں نے مجھے میرے مولا اور اپنے مولا جی ہاں کی زیارت کے لیے بھیجا ہے. یعنی کیونکہ آپ اس کی نیابت میں زیارت کر رہے ہیں کہ مجھے اس شخص نے اپنے مولا اور میرے مولا کی زیارت کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہے لِأَزُورَ عَنْهُ، تاکہ میں اس کی طرف سے زیارت کروں. اس کی کیونکہ اس کی نیت تھی آنے کی، لیکن وہ نہیں آ پایا. بعض مشکلات کی وجہ سے بہت سے ایسے زائرین ہیں کہ وہ زیارت کے لیے نہیں آ پاتے. اس دعا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا وہ آنا چاہتا تھا، پروردگار وہ آنا چاہتا لیکن تھا، اس کی نیت کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ مجبوریاں یا تھیں، بیمار تھا یا کچھ اور، وہ نہیں آیا. لہٰذا پروردگارہ اسے آتش جہنم سے نجات دے. یہ دعا کے دعائیہ جملات ہیں جن کا میں آپ کو مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. اس کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، اسے محمد و آل محمد کا رفیق قرار دے، دوست قرار دے. اور آخر میں جو اس کے لیے دعائیہ جملے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد واغفر لہ، اس کو معاف فرما دے، پروردگارہ اسے بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمہ، اس پہ رحم فرما، اس پہ رحمت اللہ. نازل فرما، واعف عنہ وعن جمیع المؤمنین والمؤمنات، اسے معاف کر دے، تمام مومنین و تمام مومنات کو جو ہے معاف فرما دے. یہ زیارت نیابتی کے جملے ہیں. زیارت نیابتی کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا میں ایک مفصل دعا ہے. اور میری زائرین سے یہی گزارش ہے کہ جب انشاءاللہ حرم میں کسی دوسرے کی نیابت میں جب آپ زیارت کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ دعا جو ہے وہ ضرور پڑھیں. اور ایک اور دعا ہے کہ جس کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، اکثر علماء اس کی تاکید کرتے ہیں، مفاتیح الجنان میں بھی وہ دعا موجود ہے، اور وہ ہے دعائے عالیۃ المضامین. بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے اس میں بھی. جو ہے آپ شروع میں جو پہلا دوسرا یعنی جملہ جو ابتدائی جو جملے ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہم انی زرت ھذا الامام مقرا بامامتہ، کہ اقرار کے ساتھ کہ میں اس امام کی امامت کا اقرار کرتے ہوئے اس کی زیارت کرتا ہوں. جو معرفت میں جو جملے بیان ہوئے تھے نا کہ ان کو امام مانیے. اس کے بعد آخر میں جو ہے یعنی کہ کوئی شخص باقی نہیں بچتا کہ جس کی طرف سے دعا نہ کی جائے. اس میں کہ پروردگارہ میری طرف سے، میرے بھائیوں کی طرف سے، میری بہنوں کی طرف سے، میرے ماں باپ کی طرف سے، مومنین کی طرف سے، جنہوں نے مجھے علم سکھایا، جنہوں نے مجھ سے علم سیکھا، ان سب کی طرف سے. یعنی اگر آپ اس کے جملوں کو غور سے پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ تمام مومنین کی طرف سے گویا آپ زیارت کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے دعا کر رہے ہیں. لہٰذا یہ دعائے عالیۃ المضامین جو ہے اس کی انشاءاللہ جہاں کہیں پہ بھی آپ زیارت کے لیے جائیں تو زیارت کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں، اور اس کے ترجمے کو ایک دفعہ کم از کم اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. منشی کہ مطلب بہت سارے لوگ سوال یہ کریں کہ زیارت نیابتی کا جو جملہ آپ نے پڑھا وہ عربی میں پڑھا. بہت سارے لوگ ہیں، بہت ممکن ہے کہ وہ عربی نہ آتی ہو یا ان کو نہ یاد ہو پائے یا کوئی اور مشکل ہو، تو کیا وہ اردو میں زیارت کر سکتے ہیں کہ مثلا یہ زیارت پڑھ رہا ہوں میں فلاں کی طرف سے زیارت کر رہا ہوں اور یہ پروردگار اس کی شفاعت فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے؟ یہ صرف زیارت نیابتی میں نہیں ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو زائرین نہیں پڑھ سکتے، جو پڑھ سکتے ہیں انہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ کلام معصوم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. جی ہاں بالکل، کیونکہ یہ جو زیارات نقل ہوئی ہیں امام معصوم سے نقل ہوئی ہیں. امام کے کلام کو دیکھنا، امام کے کلام کو پڑھنا عبادت ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اپنی زبان میں درد دل بیان کریں. اپنے جس طرح اپنے مولا سے آپ گفتگو کریں، حرم میں جاتے ہیں تو آپ گفتگو کریں مولا سے بیٹھ کے، گفتگو کریں. بالکل، بہت عمدہ گفتگو رہی آپ لوگوں کی، اور بہت ہی انفارمیٹیو باتیں آپ نے جو ہے ہمارے ویورز کے سامنے بیان کی، اور یقیناً ان کے لیے مفید رہی ہوگی، اور اس پر ابھی جو لوگ جائیں گے زیارت کے لیے اس سے استفادہ کریں گے. بہت ساری چیزیں بتائی گئیں علماء نے، ہمارے زحمت کی دونوں مہمانوں نے، اور تمام آداب بتائے، زیارت کی نیت بتائی، کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کس انداز سے پہنچنا چاہیے، کیسے امام سے گفتگو کرنا چاہیے، کیسے رخصت ہونا چاہیے.
اور بھی بہت ساری باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہم لوگ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں دونوں مہمانوں سے چاہوں گا کہ کوئی ایک خاص پیغام آپ لوگوں کے لیے، جوانوں کے لیے یا ہمارے ویورز کے لیے دینا چاہیں تو آپ بسم اللہ۔ سب سے اہم بات، کیونکہ زیارت ایک توفیق کا نام ہے، اور صریح ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جب ہمیں زیارت پر بلایا گیا تو یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ احسان جاری و ساری رہے تو جو آداب زیارت کے ہیں ان کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے، بالکل تو بیان کیا کہ مزور کا احترام، تصاویر میں جو بالخصوص بے ادبی ہوتی ہے، پشت پہ زری ہوتا ہے، ان تمام چیز کو خیال رکھا جائے تاکہ ہم جس کام کے لیے بلائے گئے، یعنی ہمیں اس صاحب زری سے قلبی رابطہ اگر وہ برقرار ہو جائے تو یہی سب سے بڑا پیغام ہے ان تمام زیارت کا۔ اس کا اگر ہم لحاظ رکھیں گے تو یقیناً ہم اس امام سے قریب ہوں گے کہ جو خدا کی قربت کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ قبلہ آپ بھی کوئی خاص پیغام ہو جو دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ عرائض ہیں، ایک گزارش ہے، میں اپنے کمسن بھائیوں کو، بہنوں کو جو ہے، کیونکہ بزرگوں کے لیے پیغام نہیں، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو میری یہی گزارش ہے کہ جو بھی زائرین کربلا جاتے ہیں یا جہاں کہیں پہ بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے زمان و مکان بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ جی ہاں، جی بالکل۔ تو آپ جب کربلا میں جاتے ہیں تو کربلا میں تو خود روایات بھی ہیں کہ امام حسین کے گنبد قبے کے نیچے جو ہے دعا مستجاب ہوتی ہے، جی ہاں۔ تو جب آپ وہاں پہ جائیں تو امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے ضرور دعا کیجیے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ ہمارا ہم پہ لازم ہے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کریں۔ اور روز عاشور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام زین العابدین سے وداع کرنے آئے تھے تو وہاں پہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا، اور یہ جملہ اگر آپ دیکھیں تو بین الحرمین میں بینرز کی صورت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام زین العابدین سے فرماتے ہیں، یا ولدی یا علی لا تسکن دمی حتی یبعث اللہ المہدی، اے میرے بیٹے، اے علی، میرے قلب کو تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک خدا مہدی کو نہ بھیج دے۔ تو لہٰذا آپ امام حسین کے حرم میں جب جاتے ہیں، اور ایک اور جملہ بھی جو بین الحرمین میں اور ہر حرم میں تقریباً یہ لکھا ہوتا ہے اور زائرین کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ یا زوار ادعو تحت القبہ لصاحب الدار، کہ یہ جس کا حرم ہے، جو ابھی اس حرم کے مالک ہیں وقت کے امام یوسف زارا، حرم میں جب آپ جائیں تو اس حرم میں گنبد کے نیچے جو ہے صاحب دار امام زمانہ کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے، شرعی فریضہ بھی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھیں اور اپنے زمانے کے امام کے لیے کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی عمدہ گفتگو رہی، بہت عمدہ پیغام رہا، اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم جب بھی جائیں زیارت کے لیے تو امام حسین علیہ السلام کی جب روضے پر پہنچیں تو وہاں امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے دعا مانگے، کیونکہ پروردگار نے امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے عوض میں جو ان کو درجات دیے ہیں اور جو مقام و مرتبہ دیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم وہاں پہنچ کر اپنے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ دعا جلد از جلد قبول ہوگی۔ ہم اپنے مہمانوں سے کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی ٹیم کی جانب سے اور آپ کی جانب سے بھی، کہ آئے اور آنے کے بعد اس اہم ٹاپک پر گفتگو کی اور آپ کے سامنے کچھ رائز پیش کیے، انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔